progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ آپ تمام مشاہدین کا اصول الایمان کی شرح میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے توحید الوہیت کے ضمن میں جن باتوں کا بطور خاص تذکرہ کیا جا رہا تھا، ان میں سے غلو کے موضوع پر آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جو چیزیں توحید الوہیت کے مضمون پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج انہی میں سے ایک اہم چیز جو توحید الوہیت کو متاثر کرنے والی ہیں اور توحید الوہیت پر جس سے ضرب واقع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو تنہا معبود برحق سمجھنے کے مضمون پر جس سے اثر پڑتا ہے، وہ ہے غلو اور مبالغہ آرائی۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ اگر عربی زبان کی ڈکشنری کو دیکھیں آپ، تو غلو کا معنی اس کے اندر ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، مجاوزۃ الحد۔ جو بھی متعین حدود ہیں، ان حدود سے، اس باؤنڈری سے کراس کر جانا، اس سے تجاوز کر جانا، یعنی کسی چیز کی تعریف میں یا اس کی مذمت میں اور برائی میں جو ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس کر جانا، اس سے آگے بڑھ جانا، چاہے اچھائی میں چاہے برائی میں۔ یعنی اگر تعریف کے اندر کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے اعتدال سے متجاوز ہو جائے بندہ، جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ جائے، یہ بھی غلو ہے۔ اور کسی چیز کی برائی میں، مذمت میں، منقصت میں جو اعتدال کی راہ ہے اس کو تجاوز کر جائے، لمٹ کراس کر جائے، تو وہ بھی غلو ہے۔ تو غلو کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے حد سے تجاوز کر جانا، کسی چیز کی جو لمٹ ہے، کسی چیز کی جو حد ہے، اس سے آگے بڑھ جانا، چاہے اچھی چیز میں چاہے بری چیز میں، یعنی چاہے تعریف میں اور چاہے تنقیص اور عیب جوئی میں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا غلو کا۔ غلو کا شرع کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو حدود متعین فرمائے ہیں، ان حدود سے تجاوز کر جانا، خواہ عقیدے کے باب میں، خواہ عبادت کے باب میں۔
یہ شرعی تعریف ہوئی۔ تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حد سے آگے بڑھنے کا مضمون یہاں بھی ہے، اور وہ حد سے آگے بڑھنا کس چیز میں؟ خواہ عقیدے کی مضامین میں، خواہ عبادت کے باب میں۔ ان دونوں میں جو حدود اللہ رب العالمین نے، جو لمیٹیشن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے اندر متعین فرمائی ہیں، ان حدود سے آگے بڑھ جانا، ان سے تجاوز کر جانا، اس کو شریعت میں غلو کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے حرام، یعنی غلو شریعت کے اندر حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس سے ممانعت کا حکم صراحت کے ساتھ آ جانا اور اس سے بچنے کی اپیل کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اپیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو آمیزی سے کام نہ لو، غلو اور مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بات نہ کہو مگر وہی جو حق اور درست اور جائز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنے اپنے دین میں غلو نہ کرو، حق بات سے تجاوز کرتے ہوئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور گم گشتہ راہ بن چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، اپنے آپ کو غلو اور مبالغہ سے بچاؤ۔ تحذیر کے صیغے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اپنی امت محمدیہ کو کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں اپنے آپ کو غلو اور مبالغے سے بچاؤ۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں دین میں غلو اور مبالغہ آمیزی ہی نے ان سب کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچایا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح گردانا ہے، اور امام ذہبی نے اس پر موافقت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، کہ مبالغہ آرائی کرنے والے، غلو برتنے والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بد دعا دی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ میرے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے میں علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا۔
میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میری تعریف میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات شریفہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات بابرکات کے بارے میں اس طرح کی بات فرما رہے ہیں تو پھر امت میں کسی اور ولی کی یا صالحین کی یا پیر پگاڑوں کی اوقات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ چاہے جتنے بڑے علماء ہوں، چاہے جتنے بڑے صالحین میں سے ہوں، چاہے جتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان کی شان میں، تعریف میں، مدح میں غلو اور مبالغہ آرائی یہ حرام عمل ہے۔ جب یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حرام ہے، جو افضل البشر ہیں، جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگر ان کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی تعریف اور مدح یہ حرام ہے تو پھر کسی اور کے بارے میں حکم پوچھنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی ہے۔ کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری مدح کرتے ہوئے غلو سے کام نہ لو، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کی مدح سرائی میں غلو سے کام لیا۔ اور انہوں نے غلو کیا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو مقام ربوبیت اور الوہیت پر فائز کر دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا امت محمدیہ کے وہ لوگ جو کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، حاشا وکلا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، کہ میں اس قسم کی بات کو اپنی زبان پر لا بھی کیسے سکتا ہوں۔ لیکن جب بات غلو کی ہے تو پھر اس مضمون کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بارے میں تعریف میں مبالغہ آرائی سے منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے اپنی تعریف کرنے کو، اور تعریف میں مبالغہ آرائی کو، جیسے کہ عیسی ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے غلو کیا۔ عیسی ابن مریم کے بارے میں غلو تھا کیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو شمار کیا؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے مقام ربوبیت اور الوہیت پر سرفراز کر دیا تھا، جبکہ وہ اللہ کے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ نصارہ کی مثال موجود تھی جو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تاکہ خاص طور پر امت محمدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی غلو آمیز مدح سرائی نہ کرے جو انہوں نے کیا، اور ان کے اس غلو اور مبالغے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل ملامت ٹھہرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وضاحت کر دی، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ وہ پہلے جملے کی تشریح ہے اور اس کے بیان کی تکمیل ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس سے اوپر میری کوئی اور حیثیت نہیں ہے، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں اللہ رب العالمین کی الوہیت میں یا ربوبیت میں کسی درجے میں شرکت کا مدعی ہوں، حاشا للہ، کچھ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہونے میں
शर्फ महसूस करता हूँ और ये मेरे लिए सबसे बड़ा शरफ़ है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी शरफ़ के मकामात हैं, जितने भी इज़्ज़ो शरफ़ की जगहें हैं, उन तमाम जगहों पर अब्द कह करके मुखातब किया है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल को शब मेराज के वाक़े में ज़िक्र किया है। मेराज का क़िस्सा आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ख़ुसूसियत है जिसमें वो सब अम्बिया और रसूल के अंदर मुमताज़ हैं। इस जैसी अजीम नेमत का जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया, वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा कह करके मुखातब किया है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौला। इसका मतलब ये हुआ कि उबूदियत में कमाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला तरीन शरफ़ है, और इसी शरफ़ की बुनियाद पर आपको नबूवत के मकाम पर सरफराज किया गया, फिर रिसालत के मकाम पर सरफराज किया गया, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी खिलकत में सबसे अफजल तरीन मकाम अता किया गया। ये उबूदियत में कमाल की वजह से था। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तकरीम करना मकसूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इज़्ज़त अफजाई मकसूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मदह सराई मकसूद है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कह करके हम मुखातब करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा तमग़ा इम्तियाज़ है, जिससे बड़ा तमग़ा इम्तियाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ और नहीं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया ने वही किया जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ पहले रोका था, और नाम लेकर के नसारा का जिक्र किया था कि नसारा की रविश पर मत चलियो। उम्मत मुहम्मदिया का एक बड़ा गिरोह इस बात पर इसरार करने लगा कि नहीं, हम उन्हीं के ढर्रे पर चलेंगे। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि व इन्नमा अना अब्दुल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। फसिफूनी बिमा वसफ़नी बिही रब्बी, मुझे इसी सिफत से याद करो जिस सिफत से मुझे मेरे रब ने याद फरमाया है, और तुम कहो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। यानी मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं कि मुझे क्या कहो, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। लेकिन इन गुमराह लोगों ने उम्मत मुहम्मदिया के इनकार किया, मगर किस चीज़ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना फरमाया था उसी के इर्तिकाब पर वो मुसिर हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हद से बढ़ा हुआ मुबालगा शुरू कर दिया, और आपके बारे में गुलू से काम लिया। आपकी तारीफ़ के नाम पर वो मुबालगा आराइयाँ की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो दावे ठोंके जो दावे नसारा ने ईसा इब्न मरियम के बारे में ठोके थे, या उससे करीब करीब। तो उम्मत मुहम्मदिया के कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना शुरू कर दिया, अपनी मुसीबतों को दूर करने का मुतालबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर दिया, अपनी बीमारियों से शफायाबी मांगना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर दिया। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए ख़ास कर रखी हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का मखलूक़ात में से कोई भी शरीक नहीं है, चाहे फिर वो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। तो ये सब जो मज़ाहिर दिखाई देते हैं उम्मत मुहम्मदिया के अंदर, ये सब के सब मज़ाहिर दीन में गुलू और मुबालगा आराई पर मबनी हैं। अब आइए गुलू की बात जो है मुकम्मल हो जाने के बाद अब हम आते हैं तौहीद की जो ज़िद है उसके बारे में बात करते हैं। तौहीद की ज़िद क्या है? शिर्क।
शिर्क और कुफ्र। शिर्क और कुफ्र किसे कहा जाता है, इनकी अक़साम क्या हैं, इसके बारे में हम आपके सामने अब गुफ्तगू रखने जा रहे हैं। शिर्क और कुफ्र और शिर्क और कुफ्र क्या है, उनके असबाब क्या हैं, उन दोनों के वसाइल क्या हैं, उन दोनों की अक़साम क्या हैं, इनको जानना क्यों ज़रूरी है। तौहीद का मज़मून जान लेना क्या काफ़ी नहीं है? कहा कि नहीं, तौहीद की मार्फत काफ़ी नहीं है। जब तक शिर्क और कुफ्र को ना जाने, शिर्क और कुफ्र के असबाब को ना जाने, शिर्क और कुफ्र के वसाइल क्या हैं उन्हें ना जाने, शिर्क और कुफ्र के अक़साम क्या हैं उन्हें ना जाने, तब तक हमारा इल्म मुकम्मल नहीं है। इसलिए कि इंसान जब शिर्क और कुफ्र को पहचानेगा नहीं तो फिर उन दोनों से बचेगा कैसे। तौहीद को बजा लाने के लिए शिर्क और कुफ्र के मज़ाहिर से, असबाब से, वसाइल से, अक़साम से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। और अगर इंसान इन दोनों के यानी शिर्क और कुफ्र के अक़साम को, असबाब को और वसाइल को नहीं जानेगा तो फिर अपना बचाव कैसे करेगा। यहाँ से कुफ्र और शिर्क के बारे में जानना भी ज़रूरी ठहरा, ताकि इंसान इन बुराइयों से अपने आप को बचा सके और इन आफतों से नजात हासिल कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि हक़ का रास्ता इंसान पहचाने, ताकि वो बंदों से मोहब्बत करे और उसी रास्ते पर उन्हें चलाए। और बातिल के रास्तों को जानना भी ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, ताकि उन बातिल के रास्तों से बचे और उसे नापसंद समझे, नापसंद करे। जैसे एक मुसलमान से खैर के रास्तों के जानने का मुतालबा किया जाता है ताकि उन खैर के रास्तों पर चल सके, इसी तरीक़े से उससे इस बात का मुतालबा भी है कि वो बुराई के रास्तों को जाने ताकि उन रास्तों से अपने आप को बचाए। इसीलिए सहीहैन में हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछते थे और मैं बराबर शर के बारे में सवाल करता था, इस बात से डरते हुए कि कहीं शर मुझे धर न दबोचे और मैं जान भी ना सकूं। इसलिए आम सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में तफसीलात पूछा करते थे, और मेरी यह आदत थी कि खैर के बारे में न पूछकर मैं शर के बारे में पूछता था कि खैर अगर नहीं भी हासिल होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर शर से मैं बच जाता हूँ तो फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर शर के बारे में सवाल किया करते थे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह खलीफा राशिद फरमाते हैं कि इस्लाम की लड़ी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी जब इस्लाम में ऐसे लोगों की नश्व नुमा होने लगेगी जो जाहिलियत के ज़माने को और जाहिली ज़माने के आदात व अतवार को जानना छोड़ देंगे। जब जाहिली दौर के अंदर क्या क्या बातें पाई जाती थी, जब उनकी आगही और उनका शऊर लोगों के अंदर ख़त्म होने लगेगा, जब उससे जहालत आ जाएगी लोगों के अंदर, उसके बारे में आदम वाक़फ़ियत आ जाएगी, तो फिर इस्लाम की लड़ी धीरे धीरे टूटने लगेगी। वो क्यों कहते हैं उमर इब्न ख़त्ताब ये बात? इसलिए कि जब तक आप शर को जानेंगे नहीं तब तक आप बचेंगे कैसे। जाहिलियत में क्या चीज़ें थीं जिनको ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया,
اگر ہم وہی چیزیں نہیں جانیں گے تو پھر کیسے ہم پتہ پائیں گے کہ اسلام کی دعوت حقیقت میں ہے کیا؟ جی، قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں جو شرک اور کفر کے مضامین کو بیان کرتی ہیں اور ان دونوں میں واقع ہونے سے انسان کو ڈراتی ہیں، ان سے آگاہی فراہم کرتی ہیں، اور کفر اور شرک میں مبتلا اشخاص کا جو برا انجام ہوا اس دنیا میں اور آخرت میں اس کو کھل کر کے بیان کرتی ہیں۔ بلکہ یہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، اور ایسی سنت مطہرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عظیم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ایسے ہی ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس شرک اور کفر سے متعلق جو درس ہے اس میں ترتیب وار آپ کے سامنے سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتایا جائے گا، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، اور شرک کے اقسام کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کفر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آئیے شرک کے بارے میں دیکھتے ہیں تفصیلات کیا ہیں۔ زبان عربی میں ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھیں آپ تو شرک کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دینا، التسویہ بین الشیئین، دو چیزوں کو ہر اعتبار سے ہمسر اور مساوی قرار دینا، یہ ہو گیا لغت کے اعتبار سے شرک کا معنی۔ شریعت کے اندر شرک کا دو معنی ہے، ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ عام معنی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی ہستی کو اللہ رب العالمین کے ہمسر قرار دینا، ان خصوصی باتوں میں یا ان خصوصی صفات میں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور اس کے تحت تین قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم شرک فی الربوبیہ، دوسری قسم شرک فی الاسماء والصفات، اور تیسری قسم شرک فی الالوہیہ۔ شرک فی الربوبیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ہستی کو اللہ کے ہمسر قرار دینا ایسی چیزوں میں سے جو ربوبیت کے مظاہر میں سے کوئی مظہر ہے، جو ربوبیت کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت ہے، یا ان میں سے یعنی ربوبیت کی خصوصیتوں میں سے کسی چیز کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی ہستی کی طرف کر دینا، اس کو شرک فی الربوبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، وجود عطا کرنا، وجود دینا، موت دینا، اس کائنات کے انتظامات سنبھالنا، یہ ساری چیزیں ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صفت کو بھی اگر کسی غیر اللہ کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا اور کسی غیر اللہ کو اللہ کے ہمسر اس میں قرار دیا، اس طور پر کہ آپ نے اس صفت کو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے آپ مانگیں گے تب جب اس کو سمجھیں گے کہ وہ آپ کی وہ چیز دے سکتا ہے، ورنہ آپ مانگیں گے ہی کیوں؟ تو رزق کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، زندگی کا معاملہ ہو، کسی چیز کے پیدا کرنے کا معاملہ ہو، اولاد مانگنے کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ ان میں سے کسی ایک خصوصیت کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اگر پھیرا گیا تو پھر یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔
اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے سورہ فاطر آیت نمبر 3 کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں رزق عطا کرتا ہے؟ حقیقت میں نہیں ہے معبود مگر وہی اللہ رب العالمین۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ ہو گیا شرک فی الربوبیہ۔ دوسری قسم ہے شرک فی الاسماء والصفات، یعنی اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو اللہ کے ساتھ ہمسر قرار دینا اسماء و صفات میں، اسماء و صفات کے باب میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے ہم مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے شرک فی الالوہیہ، اور شرک فی الالوہیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو اللہ کے ہمسر قرار دینا الوہیت کی خصوصیتوں میں سے کسی خصوصیت میں، یعنی جو عبادت کے اقسام ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کے علاوہ کی طرف پھیرنا، یہ توحید الوہیت میں شرک ہے، شرک فی الالوہیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، فریاد کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، نظر ماننا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں توحید الوہیت کے مظاہر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی ہستی کی طرف پھیرا گیا تو پھر یہ شرک فی الالوہیہ ہے، یعنی توحید الوہیت میں شرک ہے۔ یہ شرک کی عام تعریف ہوئی، اور بتایا گیا تھا آپ سے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں شرعی اعتبار سے، ایک شرک عام اور ایک شرک خاص۔ تو شرک عام کی یہ تین قسمیں تھیں، شرک فی الربوبیہ، شرک فی الاسماء والصفات اور شرک فی الالوہیہ۔ اب شرک عام کے مقابل جو دوسری قسم ہے شرک خاص، وہ کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ شرک خاص معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مانا جائے، جس کو پکارا جائے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور جس سے اور اس ہستی سے شفاعت طلب کی جائے، جیسے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اور جیسے اللہ رب العالمین سے بندہ امید رکھتا ہے، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے ویسے اس ہستی سے محبت کرنے لگے۔ اور شرک کا یہی معنی عام طور پر مراد لیا جاتا ہے جب قرآن و سنت کے اندر بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ شرک کی مذمت پر دلیلیں قرآن و سنت کے اندر بھری پڑی ہیں، اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی مذمت میں، اور اس کے برے انجام پر، مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں ان کے برے انجام کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر دلیلیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، سب سے پہلی بات دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے خبر دیا کہ یہ اکلوتا ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین، جس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، مگر اس سے توبہ اگر کر لے بندہ موت سے پہلے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو تو نہیں بخش سکتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کمتر جو بھی گناہ ہیں، اور سارے گناہ اس سے کمتر ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقی جتنے گناہ ہوں گے چاہے وہ کبائر ہی کیوں نہ ہوں وہ اس سے کمتر ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس شرک اکبر الکبائر کے علاوہ اس سے کمتر جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے معاف فرما دے گا۔ لیکن اس میں مبتلا شخص
اگر وہ اسی حالت میں مر گیا توبے کی توفیق ملے بغیر تو اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ شرک جیسے گناہ تک کو معاف کروا دیتا ہے، توبہ کی بات الگ ہے۔ لیکن اگر اسی پر اصرار رہا اور توبہ کی توفیق ملنے سے پہلے اس دنیا سے سدھار گیا بندہ تو پھر اس کی بخشش کے سارے دروازے، ساری امیدیں ختم۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ تیسرے نمبر پہ شرک کی مذمت کو جاننے کے لیے، شرک کی برائی کو اور اس کی خطرناکی کو جاننے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شرک پہلے کیا بتایا کہ اگر اس پر مر گیا آدمی تو اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی بغیر توبہ کے اگر مر گیا۔ دوسری بات کیا بتلائی کہ یہ ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ تیسرے نمبر پہ آئیے، شرک انسان کے سارے نیک اعمال کو اکارت اور برباد اور رائے گاں کر دینے والا ہے، سب پر پانی پھیر دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول آئے تھے۔ کس بات کی؟ کہ اگر تم نے شرک کیا، ہر نبی کو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل اکارت ہو جائے گا، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بات انبیاء کرام کو کہی جا رہی ہے، جبکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ در حقیقت ان کے خطاب کے پیرائے میں امت محمدیہ کو پیغام دینا مقصود ہے کہ اگر یہ گناہ ایسا ہے، اس کی خطرناکی ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں، اگر ان سے بھی سرزد ہو جائے تو ان کے سارے نیک اعمال کو اکارت کر سکتا ہے، تو پھر اے امت محمدیہ کے ہما شما پدی و پدی کا شوربہ کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ ہے اصل میسج، یہ ہے اصل پیغام۔ اس سے شرک کی خطورت کا ایک اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں، کتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ چوتھے نمبر پہ آئیے، اللہ رب العالمین کی اس کے اندر منقصت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں عیب لگانے والی چیز ہے یہ، اور اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے ساتھ برابر کرنے کی گستاخی اس شرک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ لیکن یہ کمبختوں کو احساس کب ہو رہا ہے پتہ ہے؟ یہ سورہ شعراء کی 96 سے 98 نمبر تک کی آیات ہیں۔ یہ جب جہنم میں پدھار چکیں گے اور جہنم کے اندر مہمان نوازی ان کی شروع ہو چکی ہوگی، تب یہ آنکھ کھلے گی ان کی، اور تب جہنمی کہیں گے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے قالوا وهم فیہا یختصمون، جہنم کے اندر آپس میں لڑتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے گویا ہوں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ کب؟ جب ہم نے تم جیسوں کو رب العالمین کی ہمسری پر لا کر کھڑا کر دیا، جب ہم نے تم جیسوں کو رب العالمین کا ہمسر بنا دیا۔ تم کیا ہو اور رب العالمین کیا ہے؟ آج وہ اوقات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو،
कि गैरों की औकात क्या थी जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसर बनाने की कोशिश की। तो यानी यहाँ पर जहन्नमियों का ये कौल ये बतला रहा है कि किस तरीक़े से शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में एक सबसे बड़ा धब्बा लगाने वाली चीज़ है, और एक गैरुल्लाह को अल्लाह के मुसावी करार देना ये इतना बड़ा जुर्म है और इतनी बड़ी बात है कि जिसका एहसास जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर पहुंचने के बाद होगा। 5वें नंबर पे इसकी ख़तरनाकी को यूँ समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इस शिर्क पर मर गया वो मुखल्लद फिन्नार है, वो जहन्नम के अंदर अबदुल आबाद के लिए हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के अंदर ही रहेगा, जहन्नम का ईंधन बना रहेगा, जहन्नम से उसकी गुलू खलासी की कोई सबील बचेगी ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 72 के अंदर, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि यकीनन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर जहन्नम को हराम अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जहन्नम को हराम करार दे देगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं, जालिमों का मददगार कोई नहीं। यहाँ पर आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातें कही कि शिर्क पर मरने वाले के लिए अबदुल आबाद का ठिकाना जहन्नम है, जन्नत उसके ऊपर हराम है, और ये इसलिए कि वो सबसे बड़े जालिम हैं और इतने बड़े जालिम हैं कि उन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारी दलीलें हैं कुरान और सुन्नत के अंदर जो शिर्क की ख़तरनाकी को बयान करती हैं। अब आइए देखें कि शिर्क के अंदर ले जाने वाली चीज़ें क्या हैं, असबाब क्या हैं जो इंसान को शिर्क तक पहुंचा देने वाले हैं। अगर हम कुरान और सुन्नत को देखें तो शिर्क के असबाब में से सबसे बड़ा और सबसे अहम सबब जो दिखाई देता है वो नेक लोगों के बारे में गुलू और मुबालगा आराई से काम लेना है। नेक और अल्लाह के औलिया की शान में, ताज़ीम में, उनकी आज़मत को समझने में गुलू और मुबालगा आराई से काम लेना, ये शिर्क में मुब्तला करने का सबसे बड़ा सबब है। सूरह नूह में यानी नेकोकार लोगों की तारीफ़ में हद से आगे बढ़ जाना, उनकी मदहत में, उनकी मदहत सराई में, उनकी सना में गुलू से काम लेना, ये शिर्क में वाक़े होने का सबसे 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 बड़ा सबब है। और दलील क्या है? सूरह नूह आयत नंबर 23 और 24 के अंदर रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी कि अल्लाह ताला ने सूरह कौम नूह के वाक़यात को ज़िक्र करते हुए फरमाया, उनके कौल की शिकायत बयान करते हुए, कौम नूह के कौल की शिकायत बयान करते हुए, जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी अपनी कौम को और जिन बुतों की परस्तिश वो करते थे उन बुतों की परस्तिश से किनारा कश हो जाने का हुक्म दिया, उस मौके पर उन्होंने क्या जवाब दिया? कुरान ने वहाँ नकल किया है सूरह नूह आयत नंबर 23-24 में कि उन्होंने क्या कहा? वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को बिल्कुल 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 न छोड़ियो, अपने माबूदों को उमूमी तौर पर न छोड़ियो, और ख़ास तौर पर वद को न छोड़ियो, सुवा को न छोड़ियो, यगूस यऊक़ और नस्र को न छोड़ियो। ये सारे माबूदान बातिला हैं जिनकी कौम नूह परस्तिश किया करती थी। कहते हैं कि ये जितने नाम कौम नूह
کے لوگوں نے اپنے بتوں کے لیے، یہ سارے کے سارے ان کی قوم کے نیکوکار لوگوں کے نام ہیں، ان کے صالح لوگوں کے نام ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو انہوں نے ان کے بت بنا لیے ان کی شکلوں پر، اور انہی کا نام ان بتوں کو دے دیا، اور اس سے ان کا مقصد ان صالح لوگوں کی تعظیم کرنا تھا، ان کے ذکر کو جاویدانی بخشنا تھا، ان کے فضل اور ان کے مقام کو یاد رکھنا تھا، یہاں تک کہ معاملہ ان کی عبادت تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس مقام و مرتبے کی شناسائی کی غرض سے جو اسٹیچو بنائے گئے تھے وہ غرض آگے چل کر فراموش کر دی گئی، اور آگے چل کر کے وہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ان کی عبادت تک پہنچ گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ غلو اور مبالغہ آرائی یہ شرک تک پہنچانے کا سب سے بڑا سبب ہے، جو انسانی دنیا میں شرک میں واقع ہونے کا جو سب سے پہلے لوگ جو شرک کے اندر واقع ہوئے، ان کے شرک میں واقع ہونے کا سبب یہی غلو تھا، نیکوکار لوگوں کی شان میں مبالغہ آرائی۔ اس کی شہادت وہ روایت دیتی ہے، اس کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، وہی بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود تھے عرب کے اندر بعد میں منتقل ہو گئے۔ ود ولا سواع، ود کا جو بت تھا یہ بنو کلب جو دومت الجندل میں جن کا قیام تھا یہ ان کا بت تھا، سواع یہ قبیلہ حذیل کا بت تھا، یغوث یہ مراد کا بت تھا، پھر بعد میں بنو غطیف کا جوف میں سبا کے پاس، اور یعوق یہ قبیلہ ہمدان کا بت تھا، نصر یہ قبیلہ حمیر آل ذی القلع کا بت تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اپنی اپنی بیٹھکوں میں ان لوگوں کے بت اسٹیچو نصب کر لیں، اور وہی جن کی شکل پر وہ بت بنائے جائیں ان کو وہی نام دیا جائے، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، انہی کی شکلوں پر بت بنائے جائیں اور ان بتوں کا نام انہی نیک لوگوں کے نام پر دے دیا جائے، صرف ان کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہ آپ کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ اور پھر جب یہ نسل ختم ہو گئی تو پھر اگلے نسل کے لوگوں تک کیا بات پہنچائی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، لہذا ان لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، علم ختم ہو گیا، اور پھر وہی بت، وہی اسٹیچو مستقل معبود بن گئے۔ یہ ان کی حکایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے محمد بن قیس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت بیان کیا ہے کہ وقالوا لا تذرن آلہتکم، جو آیت ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس کی تفسیر میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانوا قوما صالحین من بنی آدم، بنو آدم کے یہ نیکوکار لوگ تھے، ان کے کچھ ماننے والے لوگ بھی ان کے کچھ فالوورز بھی تھے جو ان کی اقتدا کرتے تھے، ان کے پیروکار تھے۔ جب وہ نیک لوگ مر گئے
تو ان کے شاگردوں نے جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے ان نیک لوگوں کے بت بنا لیں تو ہمارے لیے عبادت کے اندر یہ مہمیز کا کام کرے گا جب ہم ان کو یاد کریں گے. لہذا ان نیک لوگوں کی تصویروں کے مطابق بت بنا ڈالے، یعنی اسٹیچو بنا ڈالے. لیکن یہ لوگ تو وہ تھے جو ان کے زمانے میں ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کے پیروکار تھے، تو انہوں نے تو صرف اس لیے ہی وہ اسٹیچو بنائے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، نیک کام کرنے کے لیے ان کو مہمیز ملتی رہے. یہ لوگ عالم تھے، خود انہی کے اور نیک لوگوں کے خاص پیروکار تھے، تو علم سے لبریز تھے، علم ان کے پاس موجود تھا، تو وہ تو نہیں بھٹکے. لیکن ان پیروکاروں کا زمانہ جب ختم ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا، فلما ماتوا وجاء آخرون، جب ان کے پیروکاروں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جب نئی نسل آئی تب کیا ہوا؟ دب الیہم ابلیس، اب حضرت ابلیس لعنہ اللہ خراما ان کے پاس تشریف لایا اور کہا کہ ارے بدھوو، وہ لوگ ایسے تھوڑے رکھے ہوئے تھے ان اسٹیچوؤں کو اپنے بیٹھکوں میں ایسے ہی تھوڑی لگا رکھا تھا، وہ تو ان کو پوجا کرتے تھے، انہی سے بارش طلب کیا کرتے تھے. جب گھٹی پلایا ان کو، جب ڈولز دیا، تو اب یہ جو آنے والے لوگ تھے ان کے ہاں علم نہیں تھا، ان کے ہاں جانکاری نہیں تھی، ان کے ہاں واقفیت نہیں تھی حقیقت حال سے. لہذا کیا ہوا؟ حضرت ابلیس لعنہ اللہ کی بات انہوں نے تسلیم کر لی. فعبدوہم، تو انہوں نے ان اسٹیچوؤں کی پرستش شروع کر دی. تو انہوں نے دو فتنے جمع کر لیے، دو فتنے ان کے ہاں پیدا ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی قبروں پر انبیاء ان کے جو نیک لوگ تھے ان کی قبروں پر دھونی جمع کر بیٹھنا، پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ان کے اسٹیچو بنانا اور ان کو اپنے بیٹھکوں میں لگانا اور ان کو جو ہے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا. یہی دو چیزیں ہیں جو شرک کو تک لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. قبروں پر دھونی جمع کر بیٹھنا پہلی بات. بہت سارے لوگ امت محمدیہ کے اندر آج کہتے ہیں کہ مکاشفے کے لیے قبروں پر دھونی جمع کر بیٹھتے ہیں. بہت سارے لوگ فلاں کی قبر پر جا کر بیٹھتے ہیں، کوئی کسی کی قبر پر، کوئی کسی کی قبر پر. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود ہی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل سلیم عطا کی ہے. قبروں پر جا کر دھونی جمع کر بیٹھنا یہ شرک کا سب سے پہلا، سب سے اہم سبب ہے. قوم نوح کے اندر اسی دروازے سے شرک آیا تھا. پہلی چیز وہ، اور دوسری چیز کیا کہ ان نیک لوگوں کا مجسمہ بنا کر کے اپنے اپنے بیٹھکوں میں رکھا. یہ دو چیزیں ہیں جو شرک تک لے جانے کا بعد کے لوگوں کو، وہ نہیں شرک میں پڑے لیکن بعد کے لوگ اسی سبب کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے. تو انسانی تاریخ میں، پوری عالم کی انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک واقع جو ہوا وہ انہی دونوں سبب کی وجہ سے ہوا. لہذا یہ دونوں چیزیں، یعنی قبروں پر مراقبے کرنا، قبروں پر دھونی جمع کر بیٹھنا، چاہے وہ کسی کی قبر ہو، چاہے انبیاء کی قبر ہو یا صالحین کی قبر ہو یا کسی پیر پگاڑا کی قبر ہو. یہاں پر ایک بات مصلحت سے خالی نہیں ہوگی کہ انبیاء کی قبروں کے بارے میں جتنے دعوے کیے جاتے ہیں وہ سارے دعوے غلط ہیں. کسی نبی کی کوئی قبر کہیں بھی معروف نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے. یہ بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی. میں اپنے مشاہدین تک اس چیز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نبی کی قبر آدم علیہ السلام سے لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی جگہ جانی اور پہچانی اور دلیلوں سے ثابت موجود
नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी धोनी जमा कर बैठना या इस्तिमदाद तलब करने के लिए बैठना या मुकाशफे के लिए बैठना या इल्हाम के लिए बैठना या इमदाद के लिए बैठना या जिस नाम से भी इसको आप पुकारें, किसी चीज़ के लिए बैठना, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त और रवा नहीं है। जैसा कि आपको अभी आपके सामने रखा गया कि शिर्क के अजीम सबसे बड़े असबाब, शिर्क में डालने वाले सबसे बड़े असबाब में से और सबसे पहले असबाब में से ये सबब है जो इंसान को शिर्क तक ले जाता है। और दूसरी चीज़ स्टैचू बनाना नेक लोगों का, जैसा कि आपने अभी देखा। तो किसी भी ज़माने के अंदर पूरी इंसानी तारीख में शिर्क तक ले जाने का सबसे बड़ा सबब ये दो चीज़ें हैं, कब्रों पर धोनी जमा कर बैठना और दूसरे नंबर पे कब्र नेक लोगों का स्टैचू बनाना। और यही चीज़ कौम नूह को शिर्क तक लेकर गई थी और वही चीज़ उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी शिर्क तक ले जाने वाली है और इसीलिए कुरान ने इस चीज़ से रोका है। शिर्क की किस्मों पर अब थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना, हमसर ठहराना, इस तौर पर कि उसकी भी परस्तिश ठीक वैसे ही शुरू कर दी जाए जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश की जाती है। और ये शिर्क इंसान को मिल्लत इस्लाम से खारिज करके मुशरिक और काफिर बना देता है। इंसान के सारे दिगर नेक आमाल को अकारत कर देता है, बर्बाद करके रख देता है। अगर उसका करने वाला इसी पर मर गया तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम की आग का ईंधन रहेगा, जिसमें वो ना मर ही सकेगा और ना जी ही सकेगा। ना अजाब हल्का किया जाएगा कि कुछ राहत मिल जाए और ना ही उसकी मौत आएगी कि छुटकारा मिल जाए। शिर्क अकबर की 4 किस्में हैं। इस शिर्क अकबर की 4 किस्में बयान की जाती हैं। पहली किस्म है शिर्क दावा, यानी दुआ का शिर्क। दुआ पुकारना, किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए आवाज़ लगाना, पुकारना, फरियाद रसी करना। दुआ इबादत की किस्मों में से अजीम तरीन किस्म है, बल्कि इबादत का मग़ज़ और लुब्बे लुबाब यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। इमाम अहमद और तिरमिज़ी ने इस रिवायत को जिक्र किया है और इसे इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह गाफिर, जिसको हम लोग सूरह मोमिन कहते हैं, आयत नंबर 60 में फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने फरमा दिया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझे पुकारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने फरमाया, मैंने कहा, तुम्हारे रब ने कहा, क्या कहा? उदऊनी, ऐ बंदो मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी फरियादें सुनूंगा। यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं जहन्नम में ज़लील व खार होकर दाखिल होंगे। यहाँ पर आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले दुआ का जिक्र किया और फिर बाद में कहा कि मेरी इबादत से जो तकब्बुर करेंगे मैं उनको ज़लील व खार करके जहन्नम में दाखिल करूँगा। ये इबादत जिसको कहा गया, ये वही दुआ है जिसको शुरू आयत में जिक्र किया गया है। पहले कहा कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। फिर कहा कि मेरी इबादत से, कहना क्या चाहिए कि
کہ میری دعا سے جو تکبر اختیار کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں ذلیل الخوار کر کے داخل کروں گا. لیکن دعا نہیں کہا, کیا کہا؟ عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہی عبادت ہے, اس لیے کہ دعا ہی عبادت ہے. جی, اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دعا ہی عبادت ہے تو پھر دعا اللہ کے علاوہ کسی چاہے پھر وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, کسی سے بھی کرنا, دعا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کرنا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. جس نے کسی نبی کو پکارا, کسی فرشتے کو پکارا, کسی ولی کو پکارا, کسی قبر والے کو پکارا, کسی پتھر کو, کسی حجر کو, کسی شجر کو پکارا, جس بھی مخلوق کو پکارا وہ مشرک ہے, کافر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 117. کہ وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش کرتا ہے, کسی دوسرے معبود سے دعا کرتا ہے, کسی ایسے دوسرے معبود سے جس کے بارے میں کوئی دلیل و برہان موجود نہیں ہے, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. اور یقین جان لو کافر فلاح یاب نہیں ہو سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے علاوہ جس سے دعا کیا اس کو قرآن نے یہاں کیا کہا؟ کافر, کھلم کھلا, بغیر کسی لاگ لپیٹ کے. تو دعا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اگر کرتا ہے بندہ تو یہ عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی سے پھیرنا ہے, اور اس لیے ایسا کرنے والا کھلم کھلا مشرک ہے, کافر ہے, ملت اسلامیہ سے خارج ہے, چاہے نام عبداللہ عبد الرحمن کچھ بھی رکھ لے. اچھا, اور دلیلیں اگر آپ کو چاہیے کہ دعا عبادت ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا یہ شرک ہے, اگر آپ اور دلیلیں چاہتے ہیں تو آئیے قرآن کریم ہی کے اندر دیکھیے آپ. اچھا, یہ ساری دلیلیں قرآن سے دی جا رہی ہیں, یہ بھی نہیں کہ حدیث شریف. کیا آپ کہہ دیں کہ ارے حدیثوں میں تو ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا تو اس کا مطلب ہمارے فقیر نے نہیں کہا, ہمارے پیر نے نہیں کہا. کوئی پیر فقیر نبی صالح کسی کی کچھ نہیں چلنے والی. قرآن کے اندر دلیلیں موجود ہیں, اور جب قرآن کے اندر دلیل موجود ہے تو پھر ہما شما چاہے وہ جتنے پیر پگاڑے, جتنی لمبی داڑھی اور لمبے جبہ دستار والے ہوں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں. یہاں پر قرآن مشرکین مکہ کی روش کو بیان کر رہا ہے, ان لوگوں کی روش بیان کر رہا ہے جن لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے, جن کو جاہلیت کے زمانے کے لوگ کہا جاتا ہے. ان لوگوں کی روش کو قرآن نے ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ان کی عادت کیا تھی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کو خالص کر کے پکارتے تھے, دین کو خالص کر کے اس کے لیے, اللہ رب العالمین کے لیے. اور جب اللہ رب العالمین خشکی میں انہیں نجات دے دیتا تھا, خشکی تک پہنچا دیتا تھا, اذا ہم یشرکون, پھر وہ کیا کرنے لگتے تھے؟ شرک کرنے لگتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان مشرکین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی آسائش کے ایام میں شرک کرتے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ, اور اپنے اوپر جب بپتا پڑتی تھی, جب مصیبتیں پڑتی تھیں, تب وہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کر کے انجام دیا کرتے تھے. یہ تو معاملہ تھا ان لوگوں کا جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. وہ اتنے ہوش مند ضرور تھے کہ کم سے کم مصیبت اور تکلیف کے وقت میں
صرف اور صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے. لیکن آج کے مسلمان ذرا غور کریں، آج کے مسلمان یہ خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت اور کوئی بپتا اور کوئی مشکل آن پڑے تب تو شرک کرتے ہی کرتے ہیں. کوئی آپ دیکھیں درگاہوں پر، مزاروں پر، فقیروں کے یہاں، پیر پگاڑوں کے یہاں کوئی اولاد مانگنے کے لیے پہنچا ہوا ہے، کوئی روزی مانگنے کے لیے پہنچا ہوا ہے، کوئی کیا مانگنے کے لیے پہنچا ہوا ہے، کوئی کیا مانگنے کے لیے پہنچا ہوا ہے. یعنی مصیبت زدہ جو لوگ ہیں، مصیبت کی حالت میں بھی وہ ان پیر پگاڑوں کا سہارا لیتے ہیں، اور خوشحالی جب رہتی ہے تب تو مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس کے لیے کٹتے ہی رہتے ہیں. تو فَكَيْفَ بِمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. آج کے مسلمان جو دونوں حالتوں میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، خوشحالی میں بھی اور جب آزمائشیں ہوتی ہیں، دونوں حالتوں میں وہ شرک ہی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ اللہ رب العالمین کی پناہ. تو شرک کی پہلی قسم یہ ہو گئی شرک، عبادت کا شرک یا دعا کا شرک. شرک کی دوسری قسم ہے نیت اور ارادے کا شرک، نیت کا، قصد کا، ارادے کا شرک. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے دنیا کا ارادہ کرے، دنیا کے اندر ناموری ہو، دنیا کے اندر نیک نامی ہو، دیکھنے والے اس کو نمازی کہیں، حاجی کہیں، روزہ دار کہیں. ریاکاری وہ کر اللہ ہی کے لیے رہا ہے، لیکن یہ نیت اس عبادت میں، نیت صرف اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کو دکھانا بھی ہے. تو یہ نیت کا شرک ہے. یہ کس کا شرک ہے؟ نیت کا شرک ہے. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے نیت کا، ارادے کا اور قصد کا شرک. اپنی عبادت وہ کر رہا ہے اللہ کے لیے، وہ عبادت حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو دکھلانا بھی چاہتا ہے، کسی کی ریاکاری بھی اس کے مد نظر ہے. تو یہ بھی شرک کی قسم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. کہ جو دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کی زیبائش و آرائش کا قصد کرتا ہے، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جاتی. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں بچا سوائے جہنم کے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب برباد ہو گیا اور باطل ہو گیا، جس کی کوئی حقیقت نہیں باقی بچی. جو کچھ بھی کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا. یعنی قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. دنیا کے لیے انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا عطا کر دی، اور اس کے بعد پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا. یہ شرک بہت باریک قسم کا شرک ہے اور بہت خطرناک قسم کا شرک ہے، جس کو پہچاننا اور جس کا شعور حاصل کرنا یہ ایک مارکے کا کام ہے. اسی طریقے سے طاعت کا شرک ہوتا ہے، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت کرنا، کسی مخلوق کی بات ماننا، ایسی چیز کو حلال کرنے میں
جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے رکھا ہے، یا کسی ایسی چیز کو حرام قرار دینے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس چیز کا اعتقاد اپنے دل سے رکھے کہ وہ حلال کر سکتا ہے یا حرام کر سکتا ہے، تو یہ چیز دین اسلام کے مخالف ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو گویا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی رب بنانے کے مقام پر فائز کرتا ہے، اور یہ شرک اکبر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، سورہ توبہ آیت نمبر 31، کہ ان لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب کے مقام پر فائز کر دیا۔ احبار اور رہبان، احبار یہودیوں کے جو بڑے علماء ہوتے تھے ان کو حبر کہتے تھے وہ، اور حبر کی جمع احبار ہے، اور رہبان یہ راہب کی جمع ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے جو عابد ہوتے تھے، عبادت گزار لوگ جو خانقاہوں میں نکل جاتے تھے آبادیوں سے اور خانقاہوں میں ایک رہبانیت کی زندگی بسر کرنے لگتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، دنیا داری سے تعلق توڑ لیتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے، تو رہبانیت یہ نصارہ کے اندر، اور احبار تو یعنی جو مقام یہودیوں میں احبار کا تھا وہی مقام نصارہ میں رہبان کا۔ تو احبار اور رہبان یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور نصارہ کے بڑے بڑے عباد، عبادت گزار لوگ، ان دونوں کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کر لیا؟ اللہ کے علاوہ رب کے مقام پر فائز کر دیا، رب کے مقام پر فائز کر دیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، مسیح ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو بھی انہوں نے رب کے مقام پر فائز کر دیا۔ رب کے مقام پر فائز کر دینے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور یہ جسے حرام قرار دیتے تھے لوگ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، گرچہ شریعت ان کی اس کے برخلاف کیوں نہ ہو، شریعت اس کے برخلاف کیوں نہ ہو۔ تو یعنی انہوں نے حلال و حرام کا سپریم پاور کس کو دے دیا؟ اپنے احبار اور رہبان کو، اور اسی چیز کو قرآن نے رب بنانا کہہ دیا ہے، اسی کو رب بنانے سے تعبیر کر دیا ہے۔ عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت سے، جیسا کہ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور نہیں حکم دیے گئے تھے وہ لوگ مگر یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، نہیں ہے معبود حقیقی مگر وہی، وہ پاک ہے، برگزیدہ ہے ان تمام ساجھوں سے جسے یہ لوگ ساجدار گردانتے ہیں۔ آیت کی تفسیر جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پر علماء اور عباد کی اطاعت اور فرما برداری معصیت کے کاموں میں بھی کرنے کو کیا ٹھہرایا گیا ہے؟ انہیں رب بنانا ٹھہرایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ جب عدی ابن حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنے احبار اور رہبان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے، عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کی عبادت یہ تھی کہ معصیت کے کاموں میں بھی ان کی بات کو مانا جاتا تھا، اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے کے باب میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اللہ کی حلال کردہ جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم لوگ بھی اسے حرام مان لیتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جس کو وہ حلال کر دیتے تھے تم لوگ اس کو حلال سمجھنے لگتے تھے؟
عدی ابن حاتم نے کہا کہ کیوں نہیں، ہاں یہ چیز تو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی پرستش ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ چوتھی قسم شرک المحبہ، اور یہ ساری قسمیں شرک اکبر کی ہیں، یہ شرک اصغر کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، یہ ساری قسمیں شرک اکبر کی ہیں۔ چوتھی قسم ہے شرک محبہ، اور محبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس درجہ کسی کو چاہنے لگنا کہ اس کی تعظیم میں مبالغہ ہو، اس کو بڑا سمجھنے میں مبالغہ ہو، اس کے سامنے ذلت اور انکساری اختیار کرنے میں مبالغہ ہو۔ ایسی ذلت و انکساری اس کے سامنے یا مخلوق میں سے کسی کے سامنے انسان اختیار کرنے لگے جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، تو بندہ جب بھی اس قسم کی محبت کو اللہ کے علاوہ کے لیے پھیرے گا تو وہ بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ اور وہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو ہمسر بنا دیتے ہیں اللہ کا، اس طور پر کہ وہ ان غیر اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں اس محبت کی طرح جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت میں غلو اس درجہ کہ انسان اپنے اس محبوب کا غلام بن جائے، اس کے سامنے ذلت اور انکساری اور تواضع اور خاکساری اور تعظیم جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے وہ اس مخلوق کے لیے کرنے لگے، تو یہ شرک اکبر ہے اور شرک فی المحبہ ہے۔ اب آئیے شرک کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرک اصغر ہر وہ شرک ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، شرک اکبر میں واقع کر دینے کا وسیلہ بن جائے، یا پھر شرک اصغر وہ تمام چیزیں ہیں جن کو شریعت میں شرک گردانا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبر تک نہیں پہنچتے، انہیں شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے کسی کام پر بھی بولا جاتا ہے اور زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس کا حکم یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ جیسے مرتکب کبیرہ کا حکم ہے، مرتکب کبیرہ کا حکم کیا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، وہی حکم اس کا بھی ہے۔ یعنی اس کا حکم شرک اکبر والا نہیں ہے کہ عبدالآباد کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو سزا دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ریا ہلکے درجے کا ریاکاری، جو عظیم جو بڑی ریاکاری ہے وہ تو شرک اکبر ہے، لیکن چھوٹی قسم کی ریاکاری، ہلکی ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اکبر کا ذریعہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو امام احمد نے روایت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، تب ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، کہ جاؤ
ان سے اپنا بدلہ مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تمہارے لیے اس کے لیے۔ یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند میں 5ویں جلد 428 صفحہ نمبر روایت بیان کی ہے۔ امام منذری نے کہا کہ اس کی اسناد جید ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں کہا کہ رجال و رجال الصحیح، یعنی روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال کسی کا قول کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے کیا کہا، لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو فلان چاہے، بلکہ کیا کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر جو فلان چاہے۔ پھر کہہ کر کے، اور کہہ کر کے نہیں، پھر کہہ کر کے اگر کہتے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن اگر اور کہتے ہیں تو اور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک گردان رہا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال لولا اللہ و فلان، یا کہنا لولا البط لاتانا اللصوص، کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو آج یہ کام انجام نہیں پا سکتا تھا، اور یا پھر یہ کہنا کہ اللہ اور فلان اگر نہ ہوتے تو آج میں مر گیا ہوتا، یا اسی طرح سے کہنا کہ اگر گھر میں کتے نہ ہوتے تو آج چوری ہو گئی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں یہ بھی شرک اصغر کی قسم میں سے ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارداہما سے روایت بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قول فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اللہ کے لیے کسی کو ہمسر نہ بناؤ درا حالے کی تم علم رکھتے ہو، درا حالے کی تمہارے پاس جانکاری ہے حقیقت حال کی۔ تو ابن عباس نے کیا تفسیر بیان کی کہ انداد ہوا شرک، یہ ند کی جمع ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی چال اس کی ہوتی ہے۔ چیونٹی کی چال جو رات کی تاریکی میں کالے شفاف پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے، کتنی ہلکی چال ہوتی ہوگی اور کتنا زیادہ باریک چیز ہے یہ کہ کسی کی نگاہ میں وہ چیز آ نہیں سکتی، تو اس سے بھی زیادہ باریک ہے یہ شرک اصغر کی مثال۔ اور اس کی مثال ایسے ہے، ابن عباس ہی کا قول ابھی لگاتار جاری ہے، کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے جیسے تم کہو کہ اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم اے فلان، اور میری زندگی کی قسم، یا یہ کہے کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، ٹھیک ہے، یا اگر بطخ نہ ہوتا تو گھر میں چور داخل ہو جاتے، یا آدمی کا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ جو تم چاہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو آج ایسا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کا سب شرک اصغر کے قبیل سے ہے، اور ان تمام سے بچنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ شرک اکبر اور اصغر میں فرق کیا ہے؟ متعدد فروق علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے۔ شرک اکبر ایسا شرک ہے جس کا بیان آپ کے سامنے کیا کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا،
مگر توبہ کے ذریعے سے۔ لیکن شرک اصغر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر توبہ نہیں بھی کرتا ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر توبہ کی بھی اسے بخش سکتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں، پہلا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر انسان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دینے والا ہے، سارے اعمال کو اکارت کر دینے والا ہے، لیکن شرک اصغر صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے جس کے اندر وہ واقع ہوا ہے، بقیہ اعمال کو وہ برباد نہیں کرتا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کا تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والے کو، اپنے کرنے والے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن شرک اصغر یہ ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج نہیں کرتا۔ شرک اکبر اور اصغر کا چوتھا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا اور جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، لیکن شرک اصغر کرنے والا یہ اور گناہوں کی طرح سے اس کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کی جو قرار واقعی سزا دے گا، سزا دے کر کے پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی شرک کی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کفر کے بارے میں۔ کفر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، اس کو بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی حاجت ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے عقیدے کے مضامین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین صحیح عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔